کرنا جائز ہوتا؟ جب نبی نے کہا تھا فاطمہ تیری اور میری جدائی کے لمحے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیوں نہ کیا؟ تیری کتاب میں تیرا شیخ نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے کہ نبی نے وصیت کرتے ہوئے فاطمہ سے کہا اگر میں جب مر گیا، جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں، چہرہ نہ پیٹنا، چہرہ نہ نوچنا، بال نہ پھاڑنا، گریبان نہ چاک کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، بین نہ کرنا، بلند آواز سے نہ رونا۔ ان تمام دلائل کو اے عقل والو اپنے سامنے رکھو، اہل سنت کے دلائل کو بھی اور رافضیوں کے دلائل کو بھی۔ ان کتابوں کو اپنے سامنے، ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھو، ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں ترو تازہ رکھو، اور آؤ انڈیا پاکستان کی گلیوں کے اندر اس محرم کے پاک مہینے میں، عصمت والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، جس کے روزے رمضان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان مہینوں میں ہونے والے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ماتم کے مناظر کو سامنے رکھیں، پھر اپنی عقلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں اس سوال کو ابھاریں کہ ماتم کے اس عمل کا شریعت اسلامیہ سے کوئی رشتہ ہے؟ سینہ گوبھی کی احادیث بھی سامنے رکھیں اور ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں، ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں۔ بچوں کے ہاتھ میں بلیڈ، بچوں کے ہاتھ میں چھریے، بچوں کے ہاتھ میں تلواریں۔ ارے آگ پہ چلنے والا ماتم تم نے دیکھا ہوگا، آگ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو سینہ گوبھی کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا، خون بہاتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا۔ ایک منظر کو میں نے بھی دیکھا ہے، اور جب سے دیکھا ہے اللہ کی قسم زندگی میں جب یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہوتا ہے، جسم سے سکون نام کی چیز روانہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 3 مہینے کے بچوں کو دیکھا، 1 سال کے معصوموں کو دیکھا، 2 سال کے معصوموں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم اگر یہ معصوم یہودیوں کے ہو، عیسائیوں کے ہو، ہندوؤں کے ہو، کافروں کے ہو، اور اس حالت میں مر جائے تو جنت میں جائیں گے۔ کافروں کا بچہ بھی بلوغت سے پہلے مر جائے، ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا مسلمان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ ان پہ نماز فرض نہیں ہے، ان پہ روزہ فرض نہیں ہے، ان پہ حج فرض نہیں ہے، اور اپنے مذہب سے نہ واقف ان معصوموں کو گودوں میں باپوں نے اٹھایا ہوا، ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا ہے اور اس معصوم کے سر پر اس چھرے سے ٹک لگا کر خون نکالتے ہیں، اور اس خون نکلنے پہ معصوم تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی چیخ و پکار بلند ہوتی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، ارے یہ کس شریعت کا عمل ہے؟ یہ کس دین کی باتیں ہیں؟ یہ کون سے اسلام کا طرز ہے؟ اس کی تعلیم تو امام الانبیاء نے نہیں دی، اس کی تعلیم تو سیدنا علی نے نہیں دی، اس کی تعلیم نہ حسن نے دی، نہ حسین نے دی، نہ باقر نے دی، نہ صادق نے دی، نہ نقی نے دی، نہ تقی نے دی۔ اس کی تعلیم ائمہ اہل بیت نے نہیں دی، اس کی تعلیم انڈیا اور پاکستان کے مولویوں ذاکروں نے دی ہے۔ یہی وجہ ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلاہن کو کبھی کہہ نہ سکا تھا۔ اللہ کی قسم چیلنج ہے مسلمان ہوتے ہوئے، جائیے دنیا جہان میں ماہ محرم میں ہونے والی مجالس حسین کے ماتم کو دیکھیے، کوئی ذاکر اپنے 1 سال کے بچے کے سر پہ زخم نہیں لگائے گا، کوئی ذاکر اپنے 1.5 اور 2 سالہ معصوم کے جسموں پر بلیڈ نہیں مارے گا، اس کے سر پہ کٹ نہیں لگائے گا، سر نہیں پھاڑے گا، خون نہیں بہائے گا۔ یہ عوام الناس کے بچے، یہ غریبوں کے بچے جن کو نہ شریعت کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، دین و اسلام سے بے پہرا، اور ان کو اس میں اجر و ثواب کا جھوٹا دھوکہ دے کر اس حد تک ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ ماتم کرنا ثواب کا کام ہوتا
عوام الناس سے پہلے ذاکر کے ہاتھ میں برچھی ہوتی، عوام الناس سے پہلے ذاکر آگ کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا، وہ تو سپیکر پہ کھڑا ہوا صرف اس کے فضائل بیان کرتا ہے، خود آگ کے اوپر چل کر کیوں نہیں جاتا؟ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ پھر یاد کر لیجئے، مقصد چڑھانا نہیں ہے، مقصد حق کی دعوت دینا ہے۔ اگر حق کو سمجھتے ہو تو اللہ کے لیے حق کی طرف آؤ۔ زنجیروں سے ماتم کرنے والوں، عقل کا استعمال کرو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ جب محمد کریم فوت ہوئے، چھوڑ دیجئے صحابہ کرام کو، اہل بیت ہی کا مسئلہ لے لیجئے، نبی کریم کی وفات کیسے ہوئی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امام الانبیاء نے وفات کے قریب کہا تھا، عائشہ وہ زہر جو یہودیوں نے مجھے خیبر میں کھلایا تھا، وہ زہر آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، جب نبی فوت ہوئے کیا حسنین نے ماتم کیا؟ کیا علی نے ماتم کیا؟ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیا؟ اہل بیت نے ماتم کیا؟ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے کیا جس طرح ہر سال مجالس ذکر حسین پر ماتم کی مجلس سجتی ہے، نبی کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ علی کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ حسن کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک مثال تاریخ اسلام سے یا تاریخ اہل بیت سے پیش کر دیجئے۔ اللہ کی قسم، قیامت کی دیواروں تک اس عمل کا ایک ثبوت نہ ہماری کتابوں سے، نہ اپنی کتابوں سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ کبھی نبی نے چچا حمزہ کی شہادت پہ ماتم کیا ہو، ابراہیم کی وفات پہ ماتم کیا ہو، یا سیدنا علی نے، سیدہ فاطمہ نے، حسن و حسین نے نبی کی وفات پہ ماتم کیا ہو۔